اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لمقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر پروگرام بصیرت لے کر حاضر خدمت ہے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری اس سعی کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جس موضوع پر اس ہفتے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایام کی مناسبت سے، یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہم یقیناً جانتے ہیں کہ دن کی اہمیت در حقیقت جن سے وہ منسوب ہوتا ہے اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں۔ تو ایام فاطمیہ یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مربوط ایام، یہ وہ ایام ہیں کہ جب ہم شہزادی کونین کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں اور اپنے قلوب کو جلا بخشنے کی ایک کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے زاد روح راہ اور توشہ آخرت مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جان کر کہ وہ شہزادی کہ جو جس گھر میں آئی یقیناً وہ وحی و نبوت کا گھر ہے، وہ خدیجہ و پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پیغمبر اسلام کے فرزند اس دنیا سے چلے گئے، اور بہت سے نامرد، بہت سے جاہل افراد کہ جو شناخت اور معرفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رکھتے، اور بعض اوقات گستاخانہ انداز میں جسارت کرتے ہیں، لیکن رسول مقبول اسلام خاموش رہتے ہیں، اور پروردگار عالم ان کے جواب میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور وہ دشمن یقیناً ابتر رہا اور رہے گا۔ تو ناظرین محترم، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں، اور میں ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ سعی و کوشش پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں جائے، اور اسی طرح وقت کے امام العصر حجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم نذرانہ تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ بنت پیغمبر تیرے جیسی کسی بشر کی شان نہیں، بنت پیغمبر تیرے جیسی کسی بشر کی شان نہیں، تیرے گھر کی شان میں اتری آیت بھی اور صورت بھی، جس میں نہیں ہے تیری مدحت وہ حق کا قرآن نہیں، وہی جو تیرے گھر میں نہ لائے وہ نہیں ہوتا روح الامی، کپڑے جو تیرے در پہ نہ لائے وہ درزی رضوان نہیں، گھر پہ تیرے رہتا ہے ہمیشہ وحی الہی کا پہرا، گھر پہ تیرے رہتا ہے ہمیشہ وحی الہی کا پہرا، مانا کہ تیرے دروازے پر کوئی بھی دربان نہیں، اجر رسالت تیری محبت بن گئی مذہب کا معیار، اس کے سوا مسلم کافر کی اور کوئی پہچان نہیں، ساری فضا میں گھوم کے زہرا تیری چوکھٹ پر، ساری فضا میں گھوم کے زہرا تیری چوکھٹ پر، یہ تیری منزل کا عارف ہے تارا ہے انسان نہیں، سب کی حقیقت ہو گئی روشن ایک فدق کے لٹنے سے، غیر کا مال جو کھا جائے وہ تو کوئی انسان نہیں، میرے شرف کو یہی ہے کافی تیرے در کا خادم ہوں، گھر میں نہیں میری گنجائش مسلم ہوں سلمان نہیں، بنت پیغمبر تیرے جیسی کسی بشر کی شان نہیں۔ یقیناً اگر ہم سیدہ کونین کے فضائل، مرتبہ اور مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں تو ممکن نہیں ہے کہ ہم پہچان پائیں۔
میں یہ عرض کروں گی کہ جب ہم علماء اور عرفاء جو دین اسلام کے حقیقی خدمت گزار ہیں، جو سیدہ کی معرفت یقیناً ہم جیسے عام افراد سے بہت بہتر انداز میں رکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری زبانیں قاصر ہیں شہزادی کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے سے۔ معرفت الہی اور اسماء و صفات الہی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں علماء۔ بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کی صفات یا صفات جلالی ہیں یا صفات جمالی ہیں۔ جمالی صفات جیسے محبت ہے، لطافت، رعوف ہونا، مہربانی، عطوفت، رحمت، غفور ہونا وغیرہ، علیم، رحیم، ودود۔ اور جلالی صفات پروردگار اور اسماء قاہر، جبار، متکبر، قوی، ذوالجلال، شدید العقاب۔ عرفاء یہ بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بنائی ہوئی تمام مخلوقات میں انسان ہی یہ استعداد رکھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا مظہر بن سکتا ہے۔ بے شک تمام باقی مخلوقات بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات کے جلوے ان میں بھی نظر آ سکتے ہیں اور وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن تمام صفات و اسماء الہی کا مظہر ہونے کی وہ صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا ملائکہ صرف سبوحیت اور قدوسیت کا مظہر ہیں، تسبیح پروردگار میں مصروف ہیں۔ جب پروردگار عالم نے فرشتوں کو یہ خبر دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے پوچھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہنے لگے کہ پروردگار کیا اسے بنائے گا کہ جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ تب اللہ جل شانہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں نے انسانی وجود کو ایسا گوہر عطا کیا ہے، وہ ایسے مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ تم میرے مقرب فرشتے اس کی خدمت گزاری میں فخر محسوس کرو گے۔ کب؟ یہ اہم ہے، اہم نقطہ یہ ہے کہ کب انسان اس مرتبے اور اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ ملائکہ الہی جو اس کی سبوحیت اور قدوسیت کا مظہر ہیں، وہ انسان کی غلامی اور خدمت گزاری کرنے میں فخر محسوس کریں۔ تو جب اسے اس گوہر کا پتہ ہو کہ جو اللہ نے اس کو عنایت فرمایا ہے اور اس صلاحیت سے استفادہ کرے، تب وہ اس قابل بن سکتا ہے۔ اے فرشتو، اے ملائکہ، اگر تم سبحانیت اور قدوسیت کے مظہر ہو تو یہ میرے دو نام ہیں، اللہ کے دو نام ہیں، ایک نام ہے سبوح، ایک نام ہے قدوس۔ تو انسان اپنے اختیار سے پروردگار کے تمام اسماء اور صفات کا مظہر بن سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے تمام اسماء کا علم جو ہے وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ وآلہ السلام کو عطا فرمایا، اور پاک کلام میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ علم آدم الاسماء کلہا۔ اب ان آیات میں یہ پیغام ہے کہ انسان تم اپنے مقام و مرتبت کو پہچان اور اپنے آپ کو جانوروں کے برابر مت سمجھو۔ تم صرف کھانے پینے، سونے اور جسمانی لذتوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم اس لیے نہیں بنائے گئے کہ صرف اس ظاہری چمک دمک اور فریب کے پیچھے بھاگو، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ انسان کا مقام ملائکہ سے بہت بلند تر ہے، اور اگر وہ چاہے تو حد کمال تک پرواز کر سکتا ہے، لیکن کس طرح اپنی صلاحیت کو، اپنی توان، اپنی ظرفیت کو بروئے کار لائے، تو تب انسان جو ہے وہ اس قابل بن سکتا ہے۔ اگر وجود کے اندر کچھ موجود ہو تو یقیناً انسان اس سفر کا آغاز کر سکتا ہے۔ ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما، تو نے ایسی
ہستیاں ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجی کہ وہ جو تیری صفات، جو تیرے اسماء کا مظہر بن کر اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے ہمیں ایسے نمونے وہ بن کر آئے کہ اگر ہم ان کو فالو کریں، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں تو یقیناً دنیا اور آخرت میں ہماری بچت ہو سکتی ہے۔ جب انسان خود پرستی کو، جب انسان انا کو، جب انسان نفسانیت کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو پروردگار عالم کا بندہ سمجھے، اس کی بندگی، اس کی عبودیت کی راہ میں قدم رکھ دے، جب وہ اپنے آپ سے محبت چھوڑ دے، جب وہ خدا پرست ہو جائے، جب وہ عشق الہی میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اس کے وجود میں صفات الہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری جانیں اور ہمارے ماں باپ قربان ہوں شہزادی پر اگر اس قابل ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ کون ہے فاطمہ زہرا، تو پھر یہ کہیں گے کہ تمام اسماء و صفات الہی کا مظہر ہیں فاطمہ، اللہ کی رحمت و عطوفت کا مظہر ہیں فاطمہ، اللہ کے علم و حکمت کا مظہر ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پروردگار عالم کے صبر و حلم کا مظہر ہیں فاطمہ زہرا، فاطمہ اللہ کی عظمت و قدرت کا مظہر ہیں، فاطمہ جمال و جلال الہی کا مظہر ہے۔ یقیناً شہزادی کونین کی عظمت کا ادراک ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب ہم حدیث کتاب پڑھتے ہیں، اکثر روزانہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے یا ہفتے میں ایک بار کم از کم چاہنے والے جو ہیں تلاوت کرتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں ہم، کس انداز میں، تعارف کا انداز کیا ہے؟ پہلے یہ بتایا گیا کہ وجہ تخلیق کائنات یہی پنجتن ہے، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نہ بناتا کس انداز میں، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضم مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اور اس کے بعد پھر جب ملائکہ یہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے یہ ہستیاں، تو اب تعارف سنیے کہ فقال اللہ عز وجل ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، مرکز اور محور ایک قرار دیا، نام ایک لیا گیا، باقی جو ہیں وہ فاطمہ کے رشتے بیان کیے گئے، نام فاطمہ کا لیا گیا، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ تو بہرحال جب مرکز یہ ہے تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب معصومین علیہم السلام جو حجت خدا ہیں، جو لوگوں کے لیے اسوہ ہیں، جب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے اسوہ ہیں اور ہمارے لیے اسوہ جو ہے ہماری ماں فاطمہ زہرا ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ محور اور مرکز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک بہت ہی معروف حدیث کہ جو ہم سب جانتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کو سنتے ہیں تو معلوم ہے انہیں کہ حدیث کے اگلے جملے کیا ہیں۔ ارشاد فرمایا پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب بہت اہم بات ہے کہ نبی کسی کو اپنا ٹکڑا بیان کر رہے ہیں، تو ناظرین محترم پیغمبر کا ٹکڑا، پیغمبر کا جزو، پیغمبر کا حصہ وہ ہو سکتا ہے جو ان کی طرح سوچے، جو ان کی طرح بولے، جو ان کی طرح عمل کرے، جن کی گفتار، جن کا کردار جو ہے وہ سب رسول مقبول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ باحیا ہیں، سب سے زیادہ باعفت ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو نبی کا جز ہے، جو نبی کا ٹکڑا ہے، وہ بھی انہی کی طرح ہوگا، انہی صفات کی حامل ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت آیت اللہ خامنئی مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی منزلت تو مقام کو سمجھنا
اور آپ کے مقام کی تعظیم و تکریم کرنا در حقیقت ایمان، تقوی، ادب، علم، ایثار، جہاد، شہادت اور مکارم اخلاق کی تعظیم ہے۔ وہ مکارم اخلاق کے جن کے اتمام کے لیے نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ اور دیکھیے کہ اصلاح معاشرہ میں خواتین کس قدر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل پڑھتے ہیں، آپ کی حیات طیبہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جن کے بارے میں امام خمینی فرماتے ہیں کہ خاندان نبوت کو ناز ہے، ایسی خاتون ہے شہزادی کونین کہ جن پر خاندان نبوت کو ناز ہے، وہ اسلام کی جبین پر جھومر کی طرح چمک رہی ہیں، اور جن کے فضائل جو ہیں وہ پیغمبر گرامی اسلام اور خاندان عصمت و طہارت کے فضائل کے ہم پلہ بیان ہوئے۔ اور یہ وہ بی بی ہیں، یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی عظمت کے بارے میں ہر شخص اپنے درک، اپنی فکر، اپنے سوچ، اپنی سمجھ کے مطابق بی بی کے فضائل بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی مدحت کا حق ادا نہیں ہو پا رہا، ان کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ بہت سی ایسی روایات ہیں کہ جو خاندان وحی سے مروی ہیں، اور وہ سننے والوں کی فکری وسعت کے مطابق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دریا کو کبھی کوزے پہ بند نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ یہ کہ دوسرے بھی بہت سارے لوگوں نے آپ کے فضائل اور مناقب جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور امام کہتے ہیں کہ ان کی فکری توانائی کے مطابق ہیں، نہ کہ شہزادی کی شان اور منزلت کے مطابق۔ امام خمینی یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں، سب بھی ایک سے ایک بڑھ کے ہیں، لیکن کہا کہ ایک فضیلت ایسی ہے کہ یا چند نکات ایسے بیان کیے ہیں کہ جو صرف صدیقہ سے مختص ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام مٹی سے پیدا کیا گئے، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا میوہ بہشت سے، اور پیغمبر اسلام کی معروف حدیث ہے، ارشاد فرمایا فاطمہ حورائے انسیہ ہیں، ہم جب جنت کی خوشبو کے طلبگار ہوتے تو فاطمہ زہرا کو استشمام کر لیا کرتے۔ اور اسی طرح سے ایک جگہ پر یہ فرماتے ہیں کہ اصول کافی میں مروی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ارشاد فرمایا کہ پیغمبر کے بعد 75 دن یا 95 دن جو سیدہ دو عالم زندہ رہی ہیں، تو حضرت جبرائیل بار بار ان کا آنا جانا تھا اس گھر میں، اور جو لفظ استعمال ہوا ہے لفظ مراودہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ آنا جانا۔ تو جبرائیل آتے، شہزادی کی تسلی کا موجب بنتے، اور آئندہ آنے والے وقت میں جو بھی حالات اور واقعات ہیں ان کو بیان کرتے، اور مولا کائنات ان کو تحریر فرماتے تھے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور منزلت، آپ کا گھر، آپ دیکھیے کہ جو بظاہر ایک چھوٹا سا گھر ہے، مٹی سے بنا ہوا گھر ہے، چھوٹے چھوٹے اس میں حجرے ہیں، کمرے ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا گھر قدرت الہی کی تجلی ہے، اور اس گھر کے افراد کس قدر جو ہے وہ عدد میں بے شک 4 یا 5 ہیں، مگر پروردگار عالم کی تمام قدرت کے مظہر تھے، اور اس گھر کے ہر فرد نے دین کے حوالے سے ایسی خدمات انجام دی ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور پوری کائنات کو، پوری بشریت کو دریائے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اور بہرحال اس عظیم بی بی نے اپنے حجرے میں، اس معمولی سے گھر میں ایسے انسانوں کی تربیت فرمائی کہ جن کا نور زمین سے آسمان تک اور عالم ملک سے ملکوت اعلیٰ تک جلوہ گر ہے۔ پروردگار عالم کا درود و سلام ہو اس چھوٹے سے گھر پر کہ جو
نور عظمت ربانی کی جلوہ گاہ اور فرزندان آدم کے نابغہ افراد کی پرورشگاہ تھا۔ یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی برکتیں ہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے بابرکت ہستیوں کی یا آپ کے وجودہائے اطہر کی، کہ جس کی نورانیت سے تمام عالم آج منور نظر آ رہا ہے، اور انسان کے لیے بہرحال کم توفیق ہوگی یہ ہمارے لیے کہ اگر ہم ان انوار سے بہرہ مند نہ ہو سکیں، اگر ان سے ہم فیض یاب نہ ہو سکیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور یقیناً ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ یقیناً جب متوسل ہوتا ہے، اس دروازے پر آتا ہے، ان سے پہلے مرحلے پر یہ ہے کہ محبت اہل بیت علیہم السلام انسان طلب کرے یا اس کی طرف قدم بڑھائے۔ آپ دیکھیے کہ خود پروردگار عالم اپنے پاکیزہ کلام میں پیغمبر اسلام سے ارشاد فرمایا، کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں اجر رسالت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے محبت کی جائے۔ تو ناظرین محترم، یہ اقربا یہی ذوات مقدسہ ہیں کہ جن سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا۔ خود اگر محبت کو دیکھیں تو اس کے مختلف مراتب ہو سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی فرد محبت صرف اسی چیز کو سمجھتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس کے قریب رہے، اور کسی قسم کی قربانی دینا یا حکم ماننا اور یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا، بس یہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو اتنا ہی کافی ہے۔ جبکہ اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو محبت کی ایک قسم یا ایک مرتبہ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ جو پہلے مرتبے سے ذرا بہتر ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے محبوب کو چاہتا ہے، اس کے پاس رہنا چاہتا ہے، اس کی بات بھی سننا چاہتا ہے، لیکن اس کو اپنے مفاد بھی عزیز ہوتے ہیں، اور وہ جتنی بات جو ہے وہ محبوب کی سنتا ہے کہ جس سے اس کے اپنے مفادات کو کوئی ضرب نہیں پہنچتی، تو بس اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر مجھے کوئی نقصان ہوگا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا خالی زبان کی حد تک جو ہے وہ اظہار کرتا ہے، لیکن عملاً اور آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ محبت کا یہ ہوتا ہے کہ انسان محبوب کی ذات میں فنا ہو جانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اگر اہم ہے تو وہ صرف اپنے محبوب کی تبعیت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اور ہر قسم کی قربانی، ہر قسم کی فداکاری، ایثار، ہر قسم کا وہ جو ہے ہر چیز قربان کر سکتا ہے اپنے محبوب کی محبت پر۔ تو یقیناً یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مودت کا ذکر ہے، اور مودت ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس کی جڑیں بہت گہری ہوں، جو درست دلوں کے اندر جس کی جڑیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توفیق عنایت فرمائے، اس لیے کہ جب ظاہر ہے کہ جب انسان محبت کرتا ہے تو کسی کمال کی بیس پر، کسی ایسی چیز کو کہ جو اس کو اچھی لگتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جس میں تمام تر اعلیٰ صفات اپنی اوج پر نظر آتی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ خاندان ہیں، یہ وہ گھر ہے کہ جو پروردگار عالم کی صفات کے حامل اور مظہر بن کر جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور پروردگار عالم نے ان کو وہ خصوصیات عنایت فرمائی ہیں جو ہر کسی کو نہیں مل سکتی۔ آپ شہزادی کی ہم زندگی پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو بظاہر جو زیادہ تر روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ بی بی کی عمر مبارک صرف 18 برس ہے، جس میں سے 9 سال جو ہیں وہ اپنے والد گرامی پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور باقی 9 برس جو ہیں وہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے ازدواجی زندگی گزاری ہے۔ اور یہ ساری زندگی جو ہے اگرچہ عمر کے لحاظ سے بظاہر کم نظر آتی ہے، لیکن اس قدر نورانی، اس قدر بابرکت اور اس قدر ہدایت کا مرکز بن کر شہزادی نے زندگی گزاری ہے کہ بچپن سے لے کر آخر دم تک اپنے کسی بھی فریضے سے کوتاہی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور میں پورے دعوے سے یہ احساس کرتی ہوں اور یہ عرض کرتی ہوں
کہ ہم عورتوں کے لیے چونکہ نمونہ عمل بنا کر شہزادی کی شخصیت کو، آپ کی ذات گرامی کو بھیجا گیا، تو زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل ہمیں شہزادی کی پیروی کرنے میں نہ ملے۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ، آپ دیکھیے کہ کس انداز میں باپ کے گھر میں زندگی گزارنی ہے، دشمنوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، رشتہ داروں سے تعلقات کس نوعیت کے ہونے چاہیے، سیاست کے حوالے سے عورت کا کیا کردار ہونا چاہیے، اقتصادی مسائل میں کس طرح سے کردار ادا کرنا چاہیے، گھر کے اندر یا باہر کے امور کے حوالے سے خاتون جو ہے وہ کیا رویہ اختیار کرے، پیار محبت کے اظہار کے حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے، بہرحال فہرست طولانی ہے، بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جن کی طرف ہو سکتا ہے بھئی یہاں پر اشارہ نہ بھی کر پاؤں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے دوسروں کے اختلافات کو دور کرنا ہے، دوسروں کو شرعی مسائل سے آگاہ کرنا ہے، کچھ بھی آپ عفت اور حیا اور حجاب کے حوالے سے آپ نے کیا بیانات فرمائے ہیں، نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور برتاؤ رکھا ہے، مسلمانوں کے ساتھ آپ کی آمد و رفت یا انداز گفتگو یا انداز معاشرت جو ہے وہ کس طرح ہے، جو نان مسلم ہیں وہ کیا سیکھتے ہیں اس گھر سے، اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں کہیں بھی جھول نظر نہیں آتا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ عظیم خاتون ہیں کہ جو ساری دنیا کی، جہان کی عورتوں کی سردار ہیں۔ پیغمبر اکرم اسلام نے 4 عورتوں کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ 4 خواتین وہ ہیں کہ جو افضل نساء العالمین ہیں، اور ان سب میں بہترین اور برترین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس ہے۔ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو مین 3 کردار ایک عورت کی زندگی میں ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اوج پر، اور علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت اور طولانی اشعار جو آپ کی مدحت میں بیان کی، اس میں سے میں 2-4 کا یہاں پر ذکر کروں گی کہ فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، پہلا اعزاز کیا ہے نور چشم رحمت للعالمین آن امام اولین و آخرین، اور دوسرا اعزاز شہزادی کا کہ بانو آن تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، اور تیسرا اعزاز جو ہے مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق، کہ بہترین انداز میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ فاطمہ بہترین بیٹی، بہترین زوجہ اور بہترین ماں تھیں، اور اپنے کردار کو بطریق احسن انجام دے کر ہمیں یہ سکھا گئیں کہ ہمیں کس طرح سے اس حوالے سے پیروی کرنی ہے۔ میں صرف تھوڑا سا اشارہ، چونکہ وقت کی بھی قلت ہے، کرتے ہوئے اس نقطے کو بیان کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گی کہ جب سیدہ اپنے بابا کے گھر میں ہیں، اور اس کے پہلے کے مراحل کے جب شکم مادر میں مادر سے گفتگو کرتی ہیں، یا جب چھوٹی سی ہیں تو کس طرح سے ماں کے ساتھ آپ کا جو ہے دل بستگی اور وابستگی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جب پیغمبر اکرم اسلام ساری دنیا دشمن ہے، اذیتیں دیتی ہے، تکلیفیں دیتی ہے، صدر اسلام کا زمانہ ہے، اور لوگ جو ہیں وہ گستاخی کرتے ہیں، گندگی پھینکتے ہیں، تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بابا کے زخموں کو دھوتی ہیں، اس گندگی کو دور کرتی ہیں۔ بعض جگہ پر ملتا ہے کہ دشمن کے سامنے کس انداز میں کھڑی ہو جاتی ہیں شہزادی، اور ان کو برا بھلا کہتی ہیں، یہاں تک کہ ایک دن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں ہے۔ یہ بہت ہی عظیم باپ کی ہونا بہت ہی عظمتوں والی بات ہے، اور فداہا ابوہا کے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں بہت ہی کم افراد کے بارے میں یہ تعابیر جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب مولا کائنات کے گھر میں تشریف لاتی ہیں تو خود پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں مولا کا تشریف لانا، اور
خواستگاری کے مسائل، اور اس کے بعد حق مہر اور شادی کی خریداری اور وہ سارے مسائل اگر ہم دیکھتے ہیں تو حقیقتاً دل کی حالت عجیب ہو جاتی ہے کہ کائنات کے شخص اول کی بیٹی، کائنات کے سردار کی بیٹی کی شادی، اور کس قدر سادہ انداز میں جو ہے وہ جہیز تہیا کیا گیا، اور بہت ہی سادہ ترین اور بنیادی ترین چیزوں کی خریداری کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے دست دعا بلند کیے اور اس جوڑے کے لیے دعا کی، اور یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا کہ پروردگارہ بابرکت قرار دے ان افراد کو کہ جن کے گھر کا سامان، زیادہ تر سامان جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، یا اس انداز میں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جملہ مولا کائنات کا کہ جب پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ آپ نے شہزادی کو کیسا پایا، تو یقیناً ایک ایسا جملہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر زوجہ کو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ مشعل راہ بنائے۔ ارشاد فرمایا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، فاطمہ بہترین مددگار ہیں اطاعت پروردگار میں۔ آج وہ گھرانے یا وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو اس قدر مجبور کرتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں کہ وہ اطاعت الہی میں نہ فقط یہ کہ قدم نہیں رکھ سکتے، بلکہ بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ پروردگار کی نافرمانی پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ صرف عورت کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یقیناً پروردگار عالم میں نے عورت کو بہت ساری صفات سے جہاں نوازا ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ اگر وہ صحیح حکمت عملی کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات کو شروع کرتی ہے تو یقیناً وہ نعم العون پروردگار کی طاعت پر ہو سکتی ہے، بہترین مددگار ہو سکتی ہے، اس حوالے سے کہ دونوں اللہ کے قرب اور پروردگار عالم کے نزدیک ہونے، خوشنودی خدا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم حقیقتاً ایسے ہو سکیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ وقت کی قلت ہے، تو دیکھتے ہیں کہ شہزادی کس طرح کی ماں ہیں۔ اگرچہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ان ایام میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ غافل نہیں ہوئی کسی بھی وقت میں اپنے بچوں سے۔ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب خاص ایام آتے ہیں کہ جیسے شبۂ قدر کے حوالے سے، تو یہ ملتا ہے کہ بچوں کو دن میں سلانے کا اہتمام کرتی ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی کہ بچے رات کو جاگ کر عبادت الہی بجا لائیں۔ یا امام حسن علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا کہ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام شب جو ہے وہ عبادت پروردگار میں مصروف رہتی ہیں اور دست دعا بلند کرتی ہیں، تو ہمسایوں کے لیے، دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جب میں پوچھتا ہوں تو کہتی ہیں کہ الجار ثم الدار، دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ ہمارے اوپر اپنے سے زیادہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سامنے یہ انداز ہے کہ ایک دن کام جناب فضہ سلام اللہ علیہا کرتی ہیں، ایک دن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر کے کام کرتی ہیں، یعنی بچے یہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر شوہر کے ساتھ جو تعلقات، احترام اور ادب کا رشتہ ہے، ظاہر ہے کہ بچے دیکھتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر گرامی اسلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں مسجد میں، کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، تو جب گھر آتے ہیں تو شہزادی بچوں سے پوچھتی ہیں، اور شہزادے جو ہیں وہ آ کر والدہ گرامی کو وہ سب بتاتے ہیں۔ اس کا گواہ وہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جب مولا کائنات نے چاہا کہ وہ سائڈ پر ہو کر سننا چاہیں، تو شہزادے کی زبان لڑکھڑائی اور کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی بزرگ جو ہے وہ ناظر ہے۔ تو اس انداز میں آپ محبت کا اظہار کرنا یا مساوات کا خیال کرنا، ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، ایک بھائی نے پانی مانگا، اس کے بعد دوسرے نے، تو جس نے پہلے طلب کیا ان کو پہلے دیا گیا۔ اسی طرح سے خطاطی کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ کمپٹیشن کرنا اور یہ ساری چیزیں، یقیناً ناظرین محترم مد نظر رہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو خود معصوم ہیں، تو اس کے باوجود یہ سارا اہتمام، یہ سب کچھ سکھایا جانا اور ان کی طرف دھیان دینا اور توجہ دینا، تو میں عرض کروں گی کہ یہ سب امت کی رہنمائی اور ہدایت کا ایک سلسلہ ہے۔
امت کو سکھانے کا ایک طریقہ ہے در حقیقت، کہ اس طرح سے غافل نہ ہو جائے۔ اور حتیٰ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادے باہر گئے اور تاخیر ہو گئی، تھوڑی دیر تک تشریف نہیں لائے، تو سیدہ بے چین ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام تشریف لاتے ہیں تو پوچھتی ہیں کہ کہاں ہیں بچے، اور وہ پتہ لگاتے ہیں۔ یعنی ماں کا یہ فریضہ ہے کہ اسے یہ احساس ہو کہ میرے بچے جو ہیں وہ کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، اور کس طرح سے معاشرے پہ ان کا کردار جو ہے وہ بہترین ہو سکتا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہزادی کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گی کہ شفاعت انبیاء، اوصیاء، مومنین اور ملائکہ کے لیے ہے، یعنی ان کا حق ہے، وہ اس درجے پر ہیں، پروردگار عالم نے انہیں یہ اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ وہ شفاعت فرما سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شفاعت ہمارا اور ہمارے محبوں کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ثلاثہ یشفعون الی اللہ عز وجل، 3 لوگ ہیں کہ جو شفاعت کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ انبیاء کو یہ حق حاصل ہے، اس کے علاوہ علماء کو یہ حق حاصل ہے، اس کے علاوہ شہداء کو، اور محشر میں اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق حق شفاعت جو ہے وہ انبیاء، اوصیاء، حقیقی مومنین، ملائکہ، اہل بیت علیہ السلام، ان کے محب، شہداء، علماء وغیرہ وغیرہ، اور قرآن حکیم کو مثلا عطا فرمایا گیا۔ لیکن ان سب کے درمیان پروردگار عالم نے اپنی کنیز خاص فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ایسا حق شفاعت دیا ہے کہ آپ کا اسم گرامی تمام شافعین میں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اور اس شفاعت میں نہ صرف یہ کہ بی بی سلام اللہ علیہا کے محبین ہوں گے، بلکہ ان کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جگہ پا سکیں گے۔ لہذا چند احادیث کی روشنی میں میں روز محشر کا منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ قیامت کے شور و غل میں اچانک جبرائیل کی ایک آواز گونجے گی اور خاموشی چھا جائے گی۔ جبرائیل کی یہ آواز کہ غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، لوگوں اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد گزر جائیں، اور اس پر پروردگار عالم کے حکم کی وجہ سے تمام انبیاء، صدیقین و شہداء اپنی نظریں جھکا لیں گے۔ نقل ہے کہ جبرائیل کی رہنمائی میں بی بی سلام اللہ علیہا کی سواری عرش کے مقابل رکے گی، اور بی بی سواری سے اتریں گی، اپنی اور اپنی اولاد پر کیے گئے ظلم کا بدلہ چاہیں گی۔ لیکن بہت ہی دردناک مناظر ہیں کہ جو کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ کس انداز سے بی بی بکا کریں گی، اپنے بیٹے کا مقدمہ پیش کریں گی، حضرت محسن، حضرت علی اصغر، اور یہ سارا جو ہے جو کہ میں اس وقت بیان نہیں کر رہی۔ کہتے ہیں کہ اب جب بی بی شفاعت کرنا چاہیں گی تو پروردگار عالم کی آواز رب العزت، آواز قدرت سنائی دے گی کہ یا حبیبتی سلینی تعطا واشفعی تشفعی فوعزتی و جلالی لاجازین ظلم کل ظالم۔ میری کنیز سوال کرو، تمہیں عطا کیا جائے گا، جس کی چاہو شفاعت کرو، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے کہ ہر ظالم کو میں خود سزا دوں گا۔ سوال ہے کہ یہ ظالم اور ستمگر کون ہے؟ اہم نقطہ ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ہم ہمیشہ ہر چیز کا بوجھ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے بچا کر لے جاتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ ناظرین محترم، ہم خود سوچیں، اپنے اندر جھانکیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام اور منزلت کو صرف بیان کرتے ہیں لیکن ہم خدا نہ کرے ظالمین میں قرار نہ پاتے ہوں۔ بہرحال
بیوی ارشاد فرمائیں گی، عرض کریں گی پروردگار کی بارگاہ میں، الہی و سیدی ذریتی و شیعتی و شیعت ذریتی و محبی و محب ذریتی، اے میرے آقا و مولا، میری اولاد اور میرے شیعوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کے شیعوں کا کیا ہوگا؟ پھر فرمائیں گی میرے چاہنے والے اور میری اولاد کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، آئین ذریت فاطمہ و شیعتها و محبوہا و محب ذریتہا، کہاں ہے اولاد فاطمہ اور ان کے پیروکار؟ فاطمہ اور ان کی اولاد کے محبین کہاں ہیں؟ اب فوراً رحمت کے فرشتے آگے بڑھیں گے، ملائکہ آگے بڑھیں گے اور ان کو رحمت الہی کی لپیٹ میں لے لیں گے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قیادت میں سب قافلے کی شکل میں جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح سے دیگر روایات بھی ہیں کہ 1,00,000 فرشتے بی بی کو اپنے پروں پر بٹھائے در بہشت تک لے آئیں گے اور وہاں بی بی سلام اللہ علیہا رک جائیں گی۔ پروردگار عالم فرمائے گا، میرے حبیب کی لاڈلی رک کیوں گئی؟ تجھے اذن بہشت ہے۔ عرض کریں گی، یا اللہ میں اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور پھر خطاب ہو گیا، فاطمہ اہل محشر کے قلوب پر ایک نگاہ دوڑاؤ، جس دل میں ذرہ برابر بھی فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی محبت پائی جاتی ہے اسے جنتی بنا دو۔ لہٰذا بی بی سلام اللہ علیہا اپنے محبوں کو ایسے چن لیں گی جیسے پرندے اپنی غذا میں سے اچھے اور مرغوب دانے چن لیتے ہیں۔ اس شفاعت میں ایسی وسعت ہے کہ سوائے بیمار دل، تاریک دل کافروں اور سنگ دل منافقوں کے کوئی باقی نہ بچے گا۔ اب ہم خود اپنے قلوب پر نگاہ دوڑائیں اور دیکھیں کہ ہم میں سے کون ہے جس کا دل بیمار ہے، جس کا قلب تاریک ہے۔ اگر ایسا ہے تو جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم آنٹی، میں سے گیئر باس گلاسگو سے بول رہا ہوں۔ جی بیٹا۔ آنٹی آج آپ کا ٹاپک ہے بی فاطمہ علیہ السلام پہ، تو میں آج اس کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک کے پاس ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں اور ایک وہ کہتے ہیں کہ زینب بیٹی تھی۔ تو ایک کسی جنگ میں ان کی جو لوگ کہتے ہیں ان کی زینب بیٹی تھی، ان کے خامند رسول پاک کے اگینسٹ جنگ کر رہے تھے، وہ اریسٹ ہو گئے۔ تو زینب نے سوچا کہ میں اپنے خامند کو کس طرح فری کروں، تو انہوں نے اپنی جھولی لے کے رسول پاک کے پاس گئے۔ تو رسول پاک نے وہ دید نہیں لی، انہوں نے اپنے صحابوں کو پوچھ کے کہا کہ میں یہ دید لے لوں اور میں کہ یہ عوام کی چیز ہے، اب میں دید لوں یا میں اس کا خامند چھوڑ دوں یا میں نہ لوں۔ تو پھر انہوں نے وہ دید لی، تو عوام سے پوچھ کے، اپنے صحابہ سے پوچھ کے، تو پھر اس طرح ہی کہ بی فاطمہ علیہ السلام بھی رسول پاک کی بیٹی تھی اور باغ صدق بھی رسول پاک کی ملکیت تھی۔ تو آج میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر جو ان لوگوں نے نہیں بی فاطمہ علیہ السلام کو باغ صدق نہیں دیا، تو پھر انہوں نے تو انہیں رسالت کیا ہے، کیونکہ رسول پاک نے اگر اپنی بیٹی کی جھولی بھی نہیں لی، اگر وہ عوام کی، انہوں نے اپنے عوام سے پوچھ کے انہوں نے لیے، تو اگر عوام کا تھا باغ صدق تو پھر وہ ان سے پوچھ کے نہیں دیتے، کہ وہ یہ پوچھتے نہیں اپنے عوام سے کہ یہ کہ باغ صدق دوں یا نہ دوں۔ تو اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے توہین رسالت کی ہے کہ ان نے باغ صدق کے جو رسول پاک کی ملکیت تھی وہ ان کی بیٹی کو نہیں دیا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ بیٹا۔ جی، تو میں عرض کر رہی تھی اس روایت کو کہ جس میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بی بی اپنے محبوں کو چن لیں گی جیسے پرندے مرغوب دانوں کو چن لیتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے قلوب پر نگاہ ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا قلب جو ہے آیا اس میں تاریکیاں ہیں یا وہ منور ہے۔ اگر منور نہیں ہے تو اس کو
منور کرنے کا کیا راستہ ہے؟ یقیناً زبانی محبت اور دعوی محبت کرنا جو ہے اور بغیر عمل کی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک سوال میں یہاں پر کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اپنے پروگرام کو سمیٹنے کی کوشش کروں گی، وہ یہ کہ اس میں کیا راز ہے کہ یقیناً پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا مشکل کشا، مولا کائنات علی مرتضیٰ جیسی عظیم ہستیوں کے باوجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا کہ آپ کی شفاعت تمام انبیاء اور ائمہ سے بڑھ کر دکھائی دیتی ہے، حالانکہ نہ تو بی نبی ہیں اور نہ ہی امامت کے مرتبے پر فائز ہیں، یقیناً معصوم ہیں۔ تو آیت اللہ مصباح یزدی نے اپنی کتاب میں اس سوال کا جواب یوں دیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو فطری طور پر مرد سے زیادہ مہربان خلق فرمایا ہے۔ عورت میں احساسات، محبت، صمیمیت کے جذبات زیادہ قوی ہیں، ظریف و لطیف امور کی جانب زیادہ تمائل خاتون میں پایا جاتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنی خاص روحانی لطافت و عظمت کے باعث اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا مظہر تام ہیں، اور آپ کی شخصیت چونکہ سراپا فنائے پروردگار ہے، اس اعتبار سے خدا کی رحمت اپنی تجلی کے اوج پر نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت کا مرتبہ انتہائی وسیع نظر آتا ہے۔ گویا اللہ کی رحمت اور محبت کی سب سے زیادہ جھلک شہزادی کونین کی شخصیت میں نظر آتی ہے، اور در حقیقت انہیں شفاعت کا وعدہ دے کر پروردگار عالم نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے۔ یقیناً یہ مد نظر رہے کہ ان کی شفاعت اسی صورت میں شامل حال ہو سکتی ہے جب انسان ان چیزوں سے باز رہے جن سے انہوں نے منع کیا ہے، وہ اعمال بجا لائے جس کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے، اور یقیناً محبت اطاعت سکھاتی ہے۔ سورہ محمد میں ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال کو باطل نہ کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور ولا تبطلوا اعمالکم۔ تو اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ یقیناً اس کی نافرمانی انسان جب کرتا ہے تو تبھی جو ہیں وہ اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ ہمارے بیٹے نے گلاسکو سے سوال کیا، بہت اچھا سوال تھا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، لوگ ہزاروں بیٹیاں بنا لیں تو بنا لیں، اول تو ظاہر ہے کہ ہم قائل ہی نہیں ہیں کہ ایک سے زیادہ پیغمبر گرامی اسلام کی بیٹی ہوں، اور اس کے تاریخی شواہد اور وہ سارا کچھ، اور یہ کہ جن گھروں میں ان کو منسوب کرتے ہیں کہ وہ بیاہی گئیں، اور وہ سارا کچھ خود ایک بحث ہے جس کو ہم چھیڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی کونین کے حوالے سے اگر صرف اس تناظر میں دیکھا جائے کہ جس کو بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ بس شہزادی کو فدق نہیں ملا اور وہ روتی روتی اس دنیا سے چلی گئیں، تو یہ خود آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک عظیم ظلم ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن حقیقتاً آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ شہزادی کونین تشریف لے گئیں، دربار میں گئیں۔ خود یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کیا وجہ ہوئی اور کیوں شہزادی گئیں اور کیوں غصب کیا گیا۔ خود اس پہ بحث ہے کہ اگر پیغمبر اسلام نے اپنے زندگی میں وہ شہزادی کو ہبہ کر دیا تو وہ وراثت ہے ہی نہیں، وہ ملکیت ہے بی بی کی، اور پھر وراثت ہو یا ملکیت ہو، در حقیقت پیغمبر اسلام نے جب عطا کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ پیغمبر کا جز ہیں، جز رسالت ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہاں پر جھٹلانا جو ہے وہ در حقیقت پیغمبر کی توہین ہے، جیسے میرے بیٹے نے کہا، اور یہ توہین رسالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صدیقہ ہیں، وہ طاہرہ ہیں جو معصومہ بھی ہیں، اور جو میدان مباہلہ میں صداقتوں کی گواہ نظر آتی ہیں، جن کی صداقت کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے، ان کو قرآن کریم سکھانے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ نبی وراثت نہیں چھوڑتے، اور گواہی طلب کی گئی۔ اول تو گواہی وہ طلب کرتا ہے کہ
ظاہر ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کو غصب کرتا ہے اور اس پر قبضہ کرتا ہے تو اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کی نہیں ہے، ان گواہوں کے بیانات کی روشنی میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ جن گواہوں کو لے کر گئیں ان کی گواہی کو رد کیا گیا، ام ایمن کی گواہی کو رد کیا گیا، مولا کائنات کی گواہی کو رد کیا گیا کہ آپ کے شوہر ہیں۔ بس میں یہاں ایک نقطہ اور عرض کروں گی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے تھوڑے دن ہیں، تھوڑے سے دن گزرے ہیں، فاطمہ پہلو شکستہ ہیں، بستر بیماری میں ہیں، اور یہ خبر ملتی ہے کہ ان کے نمائندوں کو نکال دیا گیا، اور جس طرح خلافت پر قبضہ کیا گیا اسی طرح فدق پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنی جلدی آخر کیا تھی انہیں، اور کیا راز ہے اس میں؟ ظاہر ہے کہ چھوٹا مسئلہ تو تھا نہیں، سب کو پتہ تھا کہ یہ شہزادی کی ملکیت ہے، اور پھر اس کے باوجود انہیں کیا ضرورت پیش آئی اور سب کچھ۔ تو مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ اس غصب کا راز در حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام میراث نہیں ہے، اور اصل میں فدق کا معنی امامت ہی کا دوسرا رخ ہے، کیونکہ امامت و خلافت اللہ کے حکم کے مطابق اہل بیت کو ملی، اور فدق بھی پروردگار عالم کی مرضی و منشا پر بی بی کو دیا گیا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ اس طریقے سے در حقیقت ولایت و امامت کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، ورنہ بی بی کی سیرت، ساری زندگی کی سیرت دیکھ لیجئے کہ مال دنیا ان کے لیے نہ کبھی مسئلہ رہا اور نہ تھا، اور فدق کی آمدنی بھی جو چند سال آتی رہی بقدر ضرورت بہت قلیل مقدار میں شاید خود رکھا ہو، باقی سب غربا اور مساکین اور غریبوں میں مدینہ کے بانٹ دیا جاتا۔ تو وہ تو پیغمبر کی پروردہ تھیں اور ان کے لیے اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن اس آواز کو کیوں بلند کیا؟ اس لیے کہ لوگوں خواب غفلت سے بیدار ہو، جو تخت و تاج کی خاطر جھوٹ بولنے غصب کریں وہ امت کی رہبری کے قابل نہیں ہوتے۔ پروردگار عالم ہماری اس سعی کو انشاءاللہ قبول فرمائے، اور اسی دعا کے ساتھ میں چند جملے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی کہ روزے پہ مصطفیٰ کے تھا فاطمہ کا نوحہ، بابا تمہاری بیٹی اب رہ گئی ہے تنہا، آتا نہیں ہے در پہ کوئی سلام کرنے، دشمن ہوا زمانہ بدلی ہے دنیا، بدلی ہوئی ہے دنیا کیا جانے ہوگی حالت اب کیا تمہارے گھر کی، جب 2 دنوں میں بدلا دنیا کا ایسا نقشہ، امت ہمارے در پر اس شان سے ہے آئی، دروازے کو جلا کر ہم کو دیا ہے پرسہ، ان لوگوں نے کیا ہے پہلو میرا شکستہ، پہلو میں بیٹھے تھے جو کل تمہارے بابا، بیعت کے طالبوں نے باندھی رسن گلے میں، قیدی اسے بنایا جس کو کہا تھا مولا، قیدی تھا میرا وارث ٹوٹا تھا میرا پہلو، پھر بھی اٹھایا میں نے محسن کا اپنے لاشا، حسنین رو رہے ہیں نانا کو یاد کر کے، زینب تڑپ رہی ہے اب کون ہے سہارا، ان بچیوں کی حالت کیوں کر نہ غیر ہوتی، جو بچپنے میں دیکھیں دروازہ اپنا جلتا، بابا تمہارے غم میں سب بچے رو رہے ہیں، کس کس کو دوں تسلی کس کس کو دوں دلاسا، یہ بار غم اٹھایا کس دور میں زمین نے، کب انقلاب ایسا اس آسمان نے دیکھا، بابا تمہارے غم میں روتی وہ قوم کیسے، جس قوم نے تمہاری اولاد کو رلایا، زہرا کے بین سن کر جنوں ملک تھے گریاں، روزے پہ مصطفیٰ کے ایک حشر سا تھا برپا، صبت علیہ جسم کہتی تھی بنت احمد، گیتی کو زلزلہ تھا، تھرا رہا تھا روزہ آواز آ رہی تھی یہ قبر مصطفیٰ سے، بابا کو مت رلاؤ یوں رو کہ میری زہرا، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وعجل فرجہم اجمعین۔